کلپ نمبر 1192۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ سبا کی آیت نمبر 23 سے 25 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ ترجمہ: اور اللہ کے پاس شفاعت کام نہیں دیتی مگر اس کی جس کے لیے وہ اجازت دے دے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور فرما دی جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں حق فرمایا ہے اور وہی بلندی والا بڑائی والا ہے۔ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اور اللہ کے پاس شفاعت کام نہیں دیتی مگر جس کے لیے وہ اجازت دے دے۔ کفار یہ کہتے تھے کہ بت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گے، اور ان کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس صرف اسی کی شفاعت کام دے گی جس کے لیے وہ شفاعت کرنے کی اجازت دے دے، یہاں تک کہ جب شفاعت کی اجازت دے کر شفاعت کرنے والے مومنوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور فرما دی جائے گی تو وہ خوشی میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ تم سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہ جواب دیں گے کہ شفاعت کرنے والوں کو ایمانداروں کی شفاعت کی اجازت دی ہے، اور یہ شفاعت اور اجازت برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی بلندی والا بڑائی والا ہے۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ترجمہ: تم فرماؤ کون ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ تم خود ہی فرماؤ اللہ، اور بے شک ہم یا تم کوئی ایک ضرور ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تم فرماؤ کون ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے والوں سے فرما دیں کہ آسمان سے بارش برسا کر اور زمین سے سبزہ اگا کر تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ اگر مشرکین اس سوال کا جواب نہ دیں تو اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ خود ہی فرما دیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، کیونکہ اس سوال کا اس کے علاوہ اور کوئی جواب ہے ہی نہیں، اور فرما دیں کہ بے شک ہم یا تم دونوں فریقوں میں سے ایک ضرور ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں ہے۔ اور یہ ظاہر و یقینی اور قطعی بات ہے کہ جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کو روزی دینے والا، پانی برسانے والا، سبزہ اگانے والا جانتے ہوئے بھی بتوں کو پوجے جو کہ کسی ایک ذرہ بھر چیز کے مالک نہیں، جیسا کہ اوپر آیات میں بیان ہو چکا، وہ یقیناً کھلی گمراہی میں ہے۔ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: تم فرماؤ ہم نے تمہارے گمان میں اگر کوئی جرم کیا تو اس کے متعلق تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا۔ قل، تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان مشرکین سے فرما دیں کہ ہم نے تمہارے گمان میں اگر کوئی جرم کیا تو اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، بلکہ ہر شخص سے اس کے اپنے عمل کا سوال ہوگا، اور ہر ایک اپنے عمل کی جزا پائے گا، لہذا تم اپنی فکر کرو اور اپنی اصلاح کی کوشش